الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں ہمارے ہر دل عزیز علی جناب الحاج سید عبدالرشید قادری صاحب دامت برکاتہم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجانے، میلاد کی محفل سجانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. نہایت ہی عمدہ، خوبصورت، بہت خوبصورت اور روحانی محفل انہوں نے جمایا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور تمام حضرات جو محفل میں شریک ہیں، مرد اور خواتین، سب کے لیے یہ قابل مبارکباد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفل میں ہم جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. میری رحمت، میں آج تھوڑا سا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کر کے آپ لوگ کو کوئی پیغام بھی دینا چاہتا ہوں. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. میری رحمت سارے چیزوں کو اپنے اندر سما دیتی ہے، سب سے زیادہ کشادہ ہے. ہر وسعت کل شیء، ہر چیز کو اپنے اندر سما لیتی ہے. اللہ کی رحمت ہے یہ. اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے روپ میں ہی ہے یہ رحمت. ہم اس کے اوپر سابق میں درگاہ شریف میں نامپلی میں کافی بیان کر چکے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں ہم نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ تھی کہ سرکار کے نور کو پیدا فرمایا اور پوری کائنات کو جو پہلی رحمت وجود کا عطا فرمایا وہ نور محمدی سے عطا فرمایا. پھر اس کے بعد ہدایت والی رحمت عطا فرمایا تو وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہادی اعظم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا. جی پھر اس کے بعد قیامت کے دن جو سب سے بڑی رحمت کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو، پوری کائنات اس وقت اللہ سے بخشش کے لیے کھڑی ہوتی ہے. کیا گناہگار، کیا نیکوکار، جی سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے کھڑے ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات، صرف امت محمدی کی نہیں، پوری کائنات کی شفاعت اور مغفرت کا واسطہ اعظم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بناتا. تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت سارے چیزوں کو اپنے اندر سما رہی ہے. یہ رحمت رحمت للعالمین ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. پس یہ رحمت میں ان کے لیے لکھ دوں گا جو مجھ سے ڈرتے ہیں، میرا تقوی اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. بس میں ان کے لیے لکھ دوں گا جو میرا تقوی رکھتے ہیں اور میرے آیات پر یقین رکھتے اور زکوٰۃ ادا کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور میرے آیات پر یقین رکھتے ہیں. اب یہ جو ایمان کا حصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید کھول کر بیان کرتا ہے ذات مصطفیٰ سے متعلق. الذین یتبعون الرسول. کون ہیں وہ تقوی والے، کون ہیں وہ ایمان والے، کون ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، کون ہیں وہ لوگ؟ الذین یتبعون الرسول، جو اتباع کرتے ہیں رسول. رسول کون؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالی الذین یتبعون محمدا نہیں فرمایا، جو محمد کی اقتداء کرتے ہیں وہ نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالی. حالانکہ مراد ذات محمد ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشارہ آقا کی طرف ہی ہے، لیکن فرما رہے الذین یتبعون الرسول. رسول کس کو کہتے ہیں؟ بھیجے ہوئے، ہمارے بھیجے ہوئے کی اتباع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ذات مصطفیٰ کو جب بیان کر رہا ہے تو یہ جتلا رہا ہے کہ یہ محمد کوئی اور نہیں، یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے. الذین یتبعون الرسول. پھر فرماتے النبی، جو غیب کے علوم رکھتا ہے. نبی کہتے ہی اسے، نبی کا معنی ہی وہ ہوتا ہے جس کے پاس وہ علم آتا ہے جو زمین پہ رہنے والے بندوں کے پاس
نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے پاس سے جس کو وحی آتی ہے، خاص علم آتا ہے، وہی نبی ہوتا ہے. الرسول النبی الامی، جس کو کوئی پڑھا ہی نہیں سکتا. اللہ معاف کرے ان جہال کو، اور اللہ حساب لے ان عاصیوں اور گنہگاروں اور بے ادبوں کا جو امی کا معنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا. ہائے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. امی کا معنی جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ان پڑھ قوم بیان کیا ہے تو فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جو ان پڑھوں کے درمیان ایک ایسے رسول کو بھیجا ہے جو ان کو علم عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سارے جہالتوں کو ختم کرنے والا اور پوری کائنات کو علم دینے والا اپنے محبوب کو بیان کر رہا ہے، اور جب ذات مصطفیٰ کے لیے امی کا لفظ استعمال ہو تو جاہل و بدبخت کہتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں آتا، ان کو پڑھنا نہیں آتا، ان کو لکھنا نہیں آتا. بتا رہا ہوں کہ جو جہالت سے اسے کہتا ہے، نادانی سے کہتا ہے، اللہ اسے معاف کرے، ہدایت دے، اور جو جان بوجھ کر کرتا ہے اللہ اس کا سخت حساب لے. اور اللہ کے حساب سے بڑا کوئی حساب لینے والا نہیں. اللہ تعالیٰ حساب میں بھی بہت شدید ہے اور عذاب میں بھی بہت شدید ہے. بہرحال الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جس کو کائنات میں کسی نے نہیں پڑھایا، خالق کائنات نے ہی پڑھایا ہے. بس اللہ نے ہی جن کو علم عطا کیا کہ وہ پوری کائنات میں علم صرف دینے کے لیے آیا ہے، وہ علم کسی سے لیتا نہیں ہے، وہ علم صرف اللہ سے لیتا ہے. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، جسے وہ دیکھتے ہیں پاتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں سابقہ انبیاء کے جتنے کتابیں آئی ہوئی ہے ان تمام کتابوں میں وہ محمد عربی کی مدحت، شان اور عظمت وہ پڑھتے رہتے ہیں. سارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يأمرهم بالمعروف، وہ نبی ایسے نبی ہے جو ہمیشہ ان کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں. وينهاهم عن المنكر، ہر برائی سے ان کو روکتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اس کائنات میں موجود ہر پاکیزہ چیز کو وہ حلال بناتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ہر گندی چیز کو وہ نبی حرام کرتے ہیں. یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریعی اختیار کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے. جی ان کے لیے حلال اور حرام بیان کرتے نہیں فرما رہا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں وہ نبی حلال کرتے ہیں، اور گندی چیزوں کو وہ نبی ان کے لیے حرام ڈکلیئر کرتے ہیں. تو نبی کی تشریعی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرمایا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور جب امت پر بوجھ آ جاتا ہے، امت پریشانیوں میں آ جاتی ہے، کبھی تقالید اور ٹریڈیشن کے بوجھ میں آ جاتی ہے، کبھی خاندان اور قبیلے کے رسم و رواج کے بوجھ میں آ جاتی ہے، کبھی کیا کہتے ہیں باطل سوچ کے ذریعے بنائے جانے والے معبودان باطل کے مذاہب، الگ الگ مذہب انسان خود سے کریٹ کرتا ہے، غیر ضروری عبادات کریٹ کرتا ہے، غیر ضروری رسم و رواج کریٹ کرتا ہے، غیر ضروری بوجھ اپنی ہی کمیونٹی کے اوپر ڈالتا ہے. کبھی عورت پس جاتی ہے ان رسم و رواج کے تحت، ان شان جھوٹی شان کے تحت، کبھی عورت پستی ہے، کبھی مرد پستا ہے، کبھی ناسک اور زاہد پستا ہے، تو کبھی عام انسان اس کے تحت آ کر پس جاتا ہے. یہ غیر قانونی طاغوتی نظام اور شیطانی وسوسوں کے ذریعے جو انسان بوجھ کے تلے آ جاتا ہے، وہ نبی ان سے ان کو چھڑا کر آزاد کر دیتا ہے. غیر ضروری مذاہب سے آزاد کرتا ہے، غیر ضروری رسم و رواج سے آزاد کرتا ہے، غیر ضروری معاشی نظام سے آزاد کرتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جاہلیت کے بنائے ہوئے، انسان کے باطل بنائے ہوئے تمام بیڑیاں، تمام قوانین، تمام شرائع جو انسان کو پیس دیتی ہے، یہ نبی ان کا خاتمہ فرما دیتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں، وہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول پر، وہ نبی پر، وہ امی پر، جی
وہ لوگوں پر سے بوجھ ہٹانے والے پر، وہ حلال پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنے والے، گندے چیزوں کو حرام قرار دینے والے، جی بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اس نبی پر جو لوگ ایمان لاتے، فالذین آمنوا بہ، پھر فرماتا ہے وَعَزَّرُوهُ، اور اس نبی پر وہ ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لا کر خاموش نہیں بیٹھ جاتے۔ ایمان اللہ پر لایا جاتا، ایمان قرآن پر لایا جاتا ہے، ایمان تو فرشتوں پر بھی ہے، ایمان مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی ہے، آخرت پر بھی ہے، اور یہ سارے انبیاء، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبوت ایمان کا مسئلہ الگ۔ ایمان تو آپ کو سب پر لانا ہے، لیکن قرآن میں ایک جگہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ میرے محمد کے، خاتم النبیین کے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ خوب عظمت شان بیان کرنا اور ان کی شان کا چرچا کرتے رہنا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پر ایمان لانے کی بات آئی، لیکن کہیں پر بھی تعزیر قرآن نہیں آیا ہے۔ فرشتوں پر جی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب پر ایمان لانے کا ذکر ہے، لیکن وہاں پر عزروہ کا لفظ نہیں آتا ہے کہ ان کی خوب چرچا کی جائے، شان بیان کی جائے، محافل بیان کی جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایمان سب پر لاتے ہیں، یہ جلسہ میلاد النبی ہی دھوم سے کیوں مچاتے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ سب جتنے چیزیں ایمان لانے کی ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے، لیکن صرف ذات محمد ہی ایسی ہے، میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی عظمت کا چرچا اور دھوم بھی مچانا۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، اس کے بعد تیسرا پوائنٹ بتاتے، یہ حقوق المصطفیٰ بیان ہو رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق بیان، کہ پہلا ایمان لانا، دوسرا ان کی شان بیان کرنا، دھوم مچانا، عظمت کے چرچے کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات، عظمتیں بیان کرنا، اور تیسرا پوائنٹ ہے وَنَصَرُوهُ، اور ان کے مددگار اور ان کے مشن کا حصہ بننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیے، بڑا اچھا کیے، لیکن کافی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیے، ان کے نام کا جھنڈا بلند کر دیے ہیں، بینر لگا دیے ہیں، نعتیں پڑھے ہیں، عظمتیں بیان کیے، شان بیان کیے، ریالیاں نکالے، سب کچھ کر دیے ہیں، بہت اچھا کیے ہیں، لیکن مشن ختم نہیں ہوا ہے۔ فرمایا وَنَصَرُوهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و پا بن جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم بن جاؤ، ان کے نوکر بن جاؤ، ان کے مشن کا حصہ بن جاؤ۔ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں جو پہنچانا چاہتے تھے وہ پہنچاؤ، جو ان کی ذات پر یا ان کے اسلام پر، ان کے مشن اور ان کے دین پر جو حملے کیے جا رہے ہیں ان کا رد کرو۔ ایک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلانا چاہتے ہیں، توحید پھیلانا چاہتے ہیں، قرآن کی تعلیمات پھیلانا چاہتے ہیں، امت کو ایک ڈیولپ قوم بنانا چاہتے ہیں، ایک قوم ایسی ہے جو صاف ستھری رہتی ہو، ایک قوم ایسی جو منظم رہتی ہو، ایک قوم ایسی جو تعلیم یافتہ رہتی ہے، ایک قوم ایسی جو دوسری انسانیت کے کام آ سکتی ہے۔ یہ وہ قوم جو کنتم خیر امت، زمین پر بسنے والی سب سے بہترین کمیونٹی اور سب سے بہترین قوم بن جائے، یہ بنانا رسول اللہ کا مشن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، جو لوگ ان پر ایمان لائے اور جو لوگ ان پر ان کی خوب شان بیان کرے اور ان کی نصرت اور مدد کیے، امت محمدیہ کو اٹھانے پر محنت کیے ہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو ان کے ساتھ نور نازل کیا گیا قرآن، وہ قرآن کریم کو اپنا مقصد حیات بنا لے، وہ قرآن کریم کو اپنے زندگی کا منارہ بنا لے، اسی کو فالو کرتے رہے، اولئک هم المفلحون۔ یاد رکھو کہ کامیاب قوم بس یہی ہے، کامیاب قوم یہی۔ اب میں اس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دو باتیں، رسول اللہ پر ایمان جتنا ہے کم ہے اور زیادہ ہونا چاہیے، پر ایمان تو ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے آج بھی ہم اس محفل میں، بابرکت محفل میں بیٹھے ہوئے الحمدللہ جتنا ہم سے ہو سکتا کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن کم ہے اور ہونا چاہیے۔ لیکن تیسرا پوائنٹ بڑا اہم،
जो मैं आज आप लोग को पैगाम देना चाह रहा हूं। वनसरू मिशन मुहम्मदी, दीन इस्लाम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद जो कौमों को जिंदा करना है, कौमों को जिंदा करना है। आप और मैं इसमें कैसी रसूलुल्लाह के मददगार बन सकते, कैसे रसूलुल्लाह के मिशन के नौकर और कारकुन और गुलाम बन सकते हैं जी, कैसे बन सकते हैं? अफसोस अफसोस, हमारा अपना इंडेक्स है, हमारे ऊपर जो सर्वे किया जाता है, जब हम देखते हैं तो इस हिंदुस्तान में सब जब देखते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी मोस्ट इलिटरेट कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा अनपढ़ कौम मुसलमान है, सबसे ज्यादा। दूसरी जातों का तो नाम नहीं लेते हम, बड़ी जात छोटी जात, वो जो सबसे छोटी जात बोलते हैं और सबसे नीच कौम जिनको कहा जाता है, यहाँ के हमारे पास तो सब इंसान बराबर है, लेकिन यहाँ के जो इंडेक्स है और यहाँ की जो सोच है जी, बर्रे सगीर की जो सोच है, बड़ी जात छोटी जात, जो सबसे नीच भी जिनको कहा जाता है, आज मुस्लिम कम्युनिटी लिटरेसी में, तालीम में उनसे भी नीचे है। सच्चर कमेटी की यही रिपोर्ट है, अखबारों में इसके ऊपर काफी आर्टिकल्स आ चुके हैं। तालीम में हम सबसे पीछे, माईशत में पैसा कमाने, चलो भाई पढ़ रहे लिख रहे हैं, खूब बिजनेस कर रहे होंगे, मार्केटों पे कब्जा, नहीं नहीं नहीं, माईशत के मसले में हम सबसे पीछे, सबसे पीछे माईशत के मसले। फाइनेंशियली सबसे पूर, सबसे गरीब कौम अगर है जी, वो मुसलमान है। सबसे ज्यादा अनपढ़ कौम मुसलमान है, सबसे ज्यादा गरीब कौम मुसलमान है, फिर साथ साथ अखलाकी गिरावट सबसे ज्यादा मुसलमानों में, सबसे ज्यादा अखलाकी गिरावट। हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते, हम मार देते, हम गाली दे देते जी। हमारे पास गाली तो एक मजाक बन के रह गया, गाली देना तो मजाक है, दोस्तों में तो गाली चलती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, इतनी घटिया हो गए हम, किसी गरीब भी को भी बर्दाश्त नहीं करते, कोई अमीर को भी बर्दाश्त नहीं करते। कोई पैसा कमा लिया बल्कि खबर मिली तो चोर होगा बोलते हैं उसको, अच्छा गुमान तो कभी हम करते ही नहीं। कोई गरीब है तो हो निकम्मा है, नालायक है तो गरीब नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, उसको भी गाली। ना हम मालदार को बख्शते हैं, उसको भी गाली देते हैं, गरीब को भी गाली देते हैं जी, बेअमल दुनियादार को भी गाली देते हैं, पीरो मुर्शिद और मौलाना और आलिम और मुफ्ती को भी गाली देते हैं। हमारे पास किसी के लिए कोई अच्छा लफ्ज नहीं है। हम ना ऑटो वाले का इज्जत से बात करते, ना बंडी वाले से इज्जत से बात करते, ना टीचर का नाम अदब से लेते हैं, ना ऑफिसर का नाम अदब से लेते। अखलाक की सबसे नीच लेवल पर हमारी कम्युनिटी पहुंच गई। माली एतबार से ये हाल, अखलाकी एतबार से ये हाल जी, और क्या कहते हैं, तालीमी एतबार से ये हाल, सोशल लाइफ सबसे ज्यादा। मेरे बहुत सारे ताल्लुकात है दोस्तों से, अहबाब से, जो है अदालतों में रहते हैं, काजियों में, हमारा तो आधा खानदान काजियों का है, पूरा ननियाल काजियों का जी। सबसे ज्यादा तलाक का रेशो जो है वो हमारे पास है, कोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा केसेस जो है हमारे लोगों के तलाक। क्या सोशल लाइफ है, जिनके यहां तलाकें नहीं भी हो रहे हैं, हर सास बहू पर जुल्म करने पर आमादा है, हर बहू सास पर जुल्म करने आमादा है, सब एक दूसरे की काट में लगे हुए हैं, सब साला बहनोई के और बहनोई साले के, और वो फला फला के और भाई भाई के मर्डर कर रहे हैं, एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। हाल हाल में एक वाकया देखने में आया कि बेटों ने अपने बाप का मर्डर किया है। ये हमारी सोशल लाइफ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं और आप क्या समझ रहे हैं, हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं, हम अपने आप को हम ही हैं वो जन्नती। ये अहवाल अगर देखेंगे और अगर अपने आप को अगर जन्नती कहते हैं, अगर यही लोग जन्नत में जाना है तो जन्नत तो बहुत खराब लोगों की जगह है। जन्नत उन लोगों की जगह है जो ना पैसों की हिफाजत कर सकते, ना पढ़ सकते, ना लिख सकते जी, ना अपने शहवतों पे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकती, जो बिल्कुल जानवरों की लाइफ गुजारती है, उन लोगों की जगह जन्नत है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं होते। अपने आप को गुलाम मुस्तफा, गुलाम रसूलुल्लाह कह लेना काफी नहीं होता है। अल्लाह ने शर्त लगाई है कि ऐ मोमिन, अगर तू ईमान लाना चाहता है मेरे मोहम्मद पर, मेरे हबीब पर, मेरे रसूल पर अगर ईमान लाना है तो उसके 3 मनाजिल है कि ईमान भी लाना पड़ेगा, अजमत भी बयान करना पड़ेगा, मुस्तफा के मिशन का हिस्सा भी बनना पड़ेगा। उस मिशन का हिस्सा बनना पड़ेगा जहां पर मिशन का आगाज ही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से शुरू होता है कि पढ़ अपने रब के नाम से। तालीम से जो मजहब का आगाज होता है, उस इस्लाम का हिस्सा बनना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा।
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال روزی کمانے کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت ڈکلیئر کیا ہے۔ تم جو دکان لگاتے ہو، تم جو جاب کرتے ہو، تم جو خرید و فروخت کرتے ہو، یہ کوئی کاروبار اور دنیا کا دھندا نہیں ہے۔ اگر اخلاص اور سرکار کے بتائے ہوئے طریقے سے اگر کرو تو حلال کمائی کمانا یہ عبادت ہے، پیسہ کمانا۔ پھر فرمائے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ اپنے خرچ پر کنٹرول کرنا یہ آپ کی 50% اکانومی ہے۔ سورس آف انکم بن جاتی ہے، 100 روپے آ رہے ہیں 100 روپے خرچہ کر رہے ہیں پھر زیرو ہو گئے، 1,00,000 روپے آ رہا ہے 1,00,000 خرچ کر رہے ہیں پھر زیرو ہو گئے، کروڑ روپے کی آمدنی ہے کروڑ خرچہ کر دیے پھر زیرو ہو گئے۔ نہیں، خرچ پر کنٹرول کرنا، کمائی پر محنت کرنا اور اس کے بعد خرچ پر کنٹرول کرنا۔ آپ کے پاس سیونگز ہو تو آپ کی کمر بھی سیدھی رہتی ہے، دوست احباب کی مدد کر سکتے، ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں، کمیونٹی کے غریب بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، بھوکے کو کھلا سکتے، جی بیمار کا علاج کر سکتے، کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے۔ تعلیم حاصل کرنا، پیسہ سیو کرنا، ہر چھوٹے بڑے کا ادب کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیس منا من لم یوقر کبیرنا، جو لوگ، ہم تو کہہ رہے ہیں ہم غلام مصطفیٰ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ آپ کہتے ہوئے جائیے میں ہوں غلام رسول اللہ، ادھر سرکار اپنی جماعت سے باہر نکال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا نہیں ہے، نکالو اس کو، کیونکہ یہ بڑوں کا ادب نہیں کرتا، نہ علماء کا ادب کرتے ہیں، نہ مشائخ کا ادب کرتے ہیں، نہ اپنے خاندان کے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، کسی کا ادب ہی نہیں رہا۔ جس کا نام لو تو ارے ترے سے بات کرتے۔ آپ کی سیاسی قیادت، آپ کی مذہبی قیادت، آپ کے خاندان کے بڑے جو بھی ہو، جب وہ بڑے ہیں تو ادب کرنا، عزت، بھلے آپ اختلاف کریے، علم کی بنیاد پہ اختلاف کریے، لیکن زبان پر ادب ہونا چاہیے ہر بڑے کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بڑوں کا ادب کرنا اسلام کا لازمی حصہ جی۔ وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، اپنے سے کمزور اور اپنے سے چھوٹے ہر انسان کے ساتھ شفقت اور رحمت کا رشتہ رکھنا، تب آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنیں گے، تب آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم بنیں گے، اس مشن اسلام کا حصہ بنیں گے۔ ہم غور کریں، آج غور کریں، یہ بیان ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اس لیے کھل کر بول رہا ہوں، میں بیان کھول رہا ہوں، اور خاص طور پر آپ کے لیے جو بعد میں ویڈیو میں سنتے ہیں، آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں، ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر جھانک کر دیکھے اور سوچے کہ اگر امت محمدیہ کو اٹھانا ہے اور امت محمدیہ کی خدمت کرنا ہے، یا اوور آل ہیومن مین کائنڈ، ساری ہیومینٹی کی، انسانیت کی اگر خدمت کرنا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ بولیں گے کیا کرنا ہے مولانا؟ جوش میں آنا نہیں، آپ پلٹ کر اپنے اندر جھانک کر دیکھیں میں کون ہوں۔ ہر آدمی غور کرے آپ کون ہے، آپ کون ہے؟ آپ تاجر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ عالم ہیں، آپ کون ہیں؟ اگر آپ کو کوئی جواب نہیں مل رہا، آپ کوئی نہیں ہے، تو آپ تو امت کے اوپر بوجھ، آپ کے اندر سے جواب آنا چاہیے۔ ہاں میں ٹیچر ہوں، ہاں میں ڈاکٹر ہوں، ہاں میں لائر ہوں، کوئی تو پروفیشن آپ کا ہونا چاہیے، اور وہ پروفیشن میں آپ کو پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہی یہی ہے کہ ہر انسان سے اللہ تعالیٰ وہی کام لیتا ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ آپ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اس کو کوئی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انسانیت، ہیومینٹی اور امت محمدی علی صاحبہا وآلہ افضل الصلاۃ والتسلیم، یہ امت کے اور یہ پوری انسانیت کی خدمت اپنی میڈیکل لائن میں ہی کر سکتا ہے، اپنی انجینئرنگ لائن میں کر سکتا ہے، اپنی قانون کی لائن میں کر سکتا ہے، سائنس کی لائن میں کر سکتا ہے، ٹیکنالوجی کی لائن میں کر سکتا ہے، بزنس کی لائن میں کر سکتا ہے، حرفت کی لائن میں کر سکتا ہے، کنسٹرکشن کی لائن میں کر سکتا ہے، کیا کہتے ہیں مینوفیکچرنگ کی لائن میں کر سکتا ہے، اپنی فیکٹری میں کر سکتا ہے۔ آپ کا کیا میدان ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو فیکٹری والا ہے یا جو ڈاکٹر ہے یا جو انجینئر ہے اسے نکل کے ریلی نکالنا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس سے جو ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پولیٹیشنز ہیں تو آپ قوم کی خدمت پولیٹکس میں کریے، اگر آپ تاجر ہیں تو قوم کی خدمت تجارت میں کریے۔ ہر محاذ پر، ہر شعبے کو آج قوم کو ضرورت ہے، مگر یہ طے رہنا چاہیے کہ آپ ہے کون، اپنی فیلڈ ڈیسائیڈ کریے، اور جن کے پاس ڈیسائیڈ ہے یا ہو گئی ہے اس لائن کے اندر آپ بڑے بن جاؤ۔
उस लाइन के अंदर आप बड़े बन जाओ, माहिर बन जाओ, परफेक्ट बन जाओ। अल्लाह ताला नहीं पसंद करता है हम जिस ढंग से काम कर रहे हैं, अल्लाह को यह बिल्कुल नहीं पसंद है। हमारे तिजारतें अल्लाह को पसंद नहीं है, हमारे प्रोफेशंस अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह बयान कर दिया, इन्नल्लाह युहिब्बु इज़ा अमिला अहदुकुम अमलन अन युत्क़िनहु। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ये बात से बड़ी मोहब्बत करता है कि जब बंदा कोई काम करे परफेक्शन के साथ करे। जी, वेबसाइट बना रहे हैं, गड़बड़ बना रहे हैं, दाल बेच रहे हैं, गड़बड़ बना रहे हैं, माल बना रहे हैं, खराब बना रहे हैं, डॉक्टर है, कच्चे पक्के डॉक्टर है, इंजीनियर है, दीवारों में तड़के निकल रही है, लॉयर है, केस हार रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप प्रोफेशन, अपना जो प्रोफेशन है वो सिर्फ कमाई का जरिया है, मत समझो। वमा मिन दाब्बतिन अलल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जमीन पर जीने वाले हर जात, हर वो चीज जो जिंदा है, उसका रिज्क अल्लाह ने लिख दिया है। आपका पैसा कोई और नहीं ले सकता है। पैसे के पीछे मत भागो, परफेक्शन के पीछे भागो। ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। अगर आप अपनी दुनिया के अंदर इंजीनियरिंग में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, लॉ में, मैन्युफैक्चरिंग में, बिजनेस में, आप जिस दुनिया के रहने वाले, जो आपकी फील्ड है, अगर उस फील्ड में आप परफेक्ट होते जाएंगे, उसी को डेवलप करेंगे, बड़ा करेंगे, एक से ज्यादा लोगों को मुलाजिमतें देंगे, सपोर्ट करेंगे, मददगार बनेंगे, ये उम्मत मुहम्मदिया की खिदमत है, ये उम्मत मुहम्मदिया की नुसरत है। आज यहां से जाते वक्त हर नौजवान के दिमाग में यह रहना चाहिए कि मैं कौन हूं। कोई भी फील्ड डिसाइड कर लो बेटे, कोई फील्ड डिसाइड कर लो, कोई फील्ड में कोई खराबी नहीं है। जो आपको ठीक लगता है वो फील्ड में आ जाओ। हर फील्ड दीन है, हर मैदान दीन है, और हर मैदान में आज उम्मत को जरूरत है। उम्मत मुहम्मदी को आज हर मैदान में जरूरत है। करने वाली जात अल्लाह की है, हकीकत बता रहा हूं। अल्लाह को ना आपकी जरूरत है ना मेरी जरूरत है। अगर हम नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला दूसरों को उठाकर करा लेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हुकूक मुस्तफ़ा, जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, जो रसूलुल्लाह की अज़मत बयान करने हम जमा हुए हैं, वो रसूलुल्लाह के हुकूक अदा करे, तो ईमान लाना, अज़मत बयान करना, और हम खादिमे दीन मुहम्मदी बन जाना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नौकर बनने के लिए आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई सिलसिला या कोई ऑफिस या कोई मदरसा या कोई इदारे से वाबस्ता होना जरूरी नहीं है। आप जिस मैदान में है उसी मैदान में परफेक्ट बन जाओ, स्ट्रांग बन जाओ, ताकतवर बन जाओ। आपसे जब कौम को फायदा पहुंचने लगेगा, आप दीन मुहम्मदी की खिदमत कर रहे हैं। परफेक्शन पैदा करो, कुव्वत पैदा करो। और अगर आप किसी प्रोफेशन में नहीं है, कोई भी मैदान में नहीं, आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे मैं कौन हूं, तो आप कोई काम नहीं कर सकते। और अगर आप किसी मैदान में है भी लेकिन परफेक्ट नहीं है, मजबूत नहीं है, खुद को डेवलप नहीं करते, बेहतर नहीं बनाते, तो याद रखो कि आप किसी की मदद नहीं कर सकते। वो तीसरी शर्त, पहली ईमान, फिर अजमत बयान करना, नुसरत करना, नुसरत दीन मुहम्मदी। मैं बता रहा हूं आपको, हालात जो है पूरे आलम इस्लाम और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों पर जमीन तंग हो रही है। आप मेरे अपने लोग हैं, मैं दूसरी जगहों पर जाता हूं तो थोड़ा रुक कर बयान करता हूं। ये तो पूरे तकरीबन मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने बच्चे। मैं आप लोग को ये नसीहत कर रहा हूं, याद रखो कि जो घास, जो दरख्त जल जाता, इतना बड़ा फार्म हाउस बना है हमारे सैयद अब्दुल रशीद साहब, इतना बड़ा फार्म हाउस बना है, लेकिन अगर कोई दरख्त सिरे से जल गया और कोई काम की नहीं है, जड़ में से ही खराब हो गया, जंगली झाड़ है, ना सजाने के काम है ना फल आने के काम है, तो क्या करते हैं, उसको उखाड़ के फेंक देते। बहुत ज्यादा हो गया है तो काड़ी खींच के जला देते हैं। यही अल्लाह ताला का निजाम है, यही अल्लाह ताला का निजाम है कि जो कौम किसी काम की नहीं रहती ना, तो अब नाम लियो कभी यहूदियों का, कभी नाम लो ईसाइयों का, नाम लो कुछ भी, वजह कुछ भी बनाओ, लेकिन जो कौम काम की बाकी नहीं रहती है, वो जमीन पर से उसका खातिमा होना यकीनी शोर है कि जो कीमती होता है लोग उसको सिक्योरिटी देते। अगर एक मुलाजिम साहब, एक ड्राइवर, एक नौकरानी घर में काम करने वाली भी अगर बहुत अच्छा काम करती है, जाती हूं सेठ मेरे से काम नहीं हो रहा, मेरे घर तनख्वाह बढ़ के देता हूं, मां रह जाना को जाओ, काम वाली है, लेकिन अगर काम की है तो पैसा बढ़ के देते, टाइम कम करते, बात अच्छी करते, मगर इसको नको छोड़ो भाई बहुत काम करती है, काम वाली भी अगर है।
اور اگر کام کے نہیں ہیں تو کتنے بھی اپنے آپ کو بڑا شملہ بن لو، بڑی ٹائی لگا لو، بڑی سیٹوں پہ بیٹھ جاؤ، بڑے بڑے بینروں پہ اپنے فوٹواں لگا لو، کچھ بھی کر لو جی، سوکھی گھاس کی طرح دنیا میں جلا دیے جاؤ گے اور ختم کر دیے جاؤ گے۔ آج دشمن اسلام آج بس مسلمان ہے تو مار دے سکتے ہیں، یہ طے کر چکا ہے۔ یہ پوری دنیا کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر مسلمان کنٹری ہے تو بم ڈال دے سکتے، مسلمان بستی ہے تو ختم کر دے سکتے، ان کو فکر ہی نہیں ہے، کوئی کام کی نہیں ہے یہ قوم، کچھ کر ہی نہیں سکتی ہے یہ قوم۔ اور ہم سے جب پوچھیں گے تو بولیں گے شیعہ مرا، سنی مرا، دیوبندی مرا، وہابی مرا، جماعت نہیں، ان لوگوں گستاخ رہتے، ان لوگوں کو نہیں آنا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس سے ہاتھ نہیں ملانا، ان کو دعوت میں نہیں بلانا، اس کے ساتھ رشتہ حرام ہے۔ مارو، کاٹو ایک دوسرے کے گلے، گالیاں دو ایک دوسرے کو جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین، ہم نے تمہیں ٹائٹل دیا مسلمان، بس وہ ایک ٹائٹل چھوڑ کے ہر ٹائٹل یاد ہے، اپنے فرقوں کی، اپنے جماعتوں کی، اپنے گروپوں کی، اپنی آرگنائزیشنز کے، ہر ایک کو اپنا ٹائٹل۔ ہاں بھائی ان کی جماعت کا آدمی مرا، ہمارا کیا گیا جی؟ مارنے والا تو کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے، مارنے والے کو صرف یہ نظر آ رہا ہے سوکھی گھاس ہے بس جلا دو۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، یاد رکھو جی، ایسا نہیں ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ بہت دور ہے جی، کوئی چیز دور اور قریب نہیں ہوتی ہے، جب جہاں ہونا ہے ہو جاتی ہے، وہ ہونے سے پہلے سمجھ جاؤ۔ آپ کہیں گے کہ مجھے اپنی فکر نہیں، فکر کی بات نہیں، فکر کرنا پڑے گا۔ آپ کی یہ صرف دنیاوی زندگی کی بات نہیں ہے، اگر اس طرح سے بیکار رہ کر اس دنیا سے چلے جاؤ گے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ میں نے اپنے حبیب کو بھیجا تھا، بتا تو یہ میرے حبیب کی نصرت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے تو کیا تیاری کیا تھا؟ جب کہنا پڑے گا اے اللہ میں بہت پیسہ کمایا اور نصرت اسلام کے لیے میں نے پیسہ لگایا، اے اللہ میں نے بہت سائنس پڑھی ہے، نصرت انسانیت اور اسلام کے لیے میں نے اپنے سائنسز کو یوز کیا، میں اپنے لا کو یوز کیا، میں اپنی آرگنائزیشن کو یوز کیا، میں اپنی سیاست اور پولیٹکس کو یوز کیا، اے اللہ میں اپنے ایکٹیویٹی کے ذریعے میں نے امت کو مدد کیا ہے، رسول اللہ کی میں نے خدمت کی ہے، یہ اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ یہ رسول اللہ کا حق ہے، یہ رسول اللہ کا حق ہے، اور آپ سے، میرے سے، ہم میں سے ہر انسان سے یہ سوال کیا جائے گا۔ اپنے آپ کو تیار کرو۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم میلاد کے جلسے کرتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ کے جھنڈے لہراتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن کام مکمل نہیں ہوتا ہے۔ کام مکمل تبھی ہوگا جب ہم مشن مصطفی کا حصہ بنے، ہر آدمی اپنے دل سے خود کو تصور کرے میں رسول اللہ کا نوکر ہوں اور رسول اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں جا انسانیت کی خدمت کر، جا اپنی کمیونٹی کے کام آ جا، اپنے رشتہ داروں کے کام آ جا۔ میں کیسے کام آ سکتا ہوں جب میری کمر خود سیدھی نہیں ہے، میرے جیب میں پیسہ نہیں، میرے پاس نالج نہیں، میرے پاس روحانیت نہیں، میرے پاس ہی کچھ نہیں ہے، تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اٹھو، اپنی معیشت کو مضبوط کرو، اپنی تعلیم کو مضبوط کرو، ویل آرگنائز ہو جاؤ، ہر بڑے چھوٹے کی عزت کرنا سیکھو، اپنے اخلاق کو سدھارو، اپنے رشتوں کو سدھارو جی، بھلے کوئی کتنی تکلیف دے، آپ رشتوں کو توڑنے والے نہیں جوڑنے والے بنو۔ اپنے اندر کی یہ اکڑ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہی جنتی ہے، جنتی کون ہوگا یہ اللہ طے کرے گا۔ جو انسان وفادار مصطفیٰ رہے گا، ایمان بھی لائے گا، عظمت بھی بیان کرے گا اور نصرت دین محمدی رسول اللہ کا خادم بنے گا، اسی کے لیے جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ قابل مبارکباد ہمیں، میں بتا رہا ہوں نا، میرے دل پہ بہت بوجھ ہے، بہت بار ہے، بہرحال قابل مبارکباد ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرتے، کیا ہے اپنوں کا کھونا دل کو تھوڑا غمگین کر دیتا ہے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو ہر حال میں اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمارا جینا بھی ان کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی ان کے لیے ہے۔ ہم جیے بھی تو انشاءاللہ کامیاب ہے، اور ہم مرے بھی تو انشاءاللہ کامیاب ہے۔ لیکن عارضی حالات دنیاوی دیکھ کر تھوڑا دل بوجھل ہو جاتا ہے، لیکن یہ سگنلز ہوتے ہیں، یہ اشارات ہوتے ہیں کہ جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو زندگی عطا کرنے والے. آج آقا کے نام پر جتنے لوگ جمع ہوئے وہ تہیہ کر لیے کہ ہم زندگی مردوں کی طرح نہیں گزاریں گے, ہم زندگی جانوروں کی طرح نہیں گزاریں گے, ہم زندگی ویسے گزاریں گے جیسے اللہ اور اللہ کا حبیب ہم سے چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں.